الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرما. أما بعد، میرے محترم بھائیوں، آج ہفتہ وار درس عقائد یا درس عقیدہ، اس میں جس چیپٹر جس باب کو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے وہ ہے شرک کی حقیقت۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک جو ہے وہ شرکت سے ہے، کسی کا شریک ہونا، کسی کا کسی حصے میں پارٹنر ہونا کسی حیثیت سے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں جب لفظ شرک بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اس کی ذات میں، یا اس کی عبادت میں، یا اس کی صفات میں، کسی کو اللہ جیسا جاننا یا کسی کا اللہ جیسا ہونا عقیدہ رکھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک جو ہے یہ گناہ اعظم ہے، جرم عظیم ہے، بلکہ سب سے بڑا کفر کی جو اقسام ہے نا، کفر تو سب کفر ہیں، لیکن کفر کی اقسام میں بھی سب سے عظیم ترین کفر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک جاننا یا شریک ٹھہرانا ہے۔ آج کے دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، تو دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بات بات پر بلا وجہ سادہ لوح مسلمانوں پر کفر و شرک کے باطل فتوے لگا دیے جاتے ہیں، اور مشرک سازی یعنی مشرک بنانے کی جو مشین ہے، تو مشرک سازی کے اس شوق میں قرآن و حدیث کے اصول بھی پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے، مخصوص قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے زمانے میں، جن کو لفظ شرک شرک، حرام حرام، بدعت بدعت کی تکرار کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور بہت جری ہوتے ہیں، وہ بہت جرأت کے ساتھ لوگوں کو شرک مشرک کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو تم شرک کر رہے ہو، تم تو مشرک ہو گئے ہو، بدعتی ہو گئے ہو، گمراہ ہو گئے، بددین ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو مسلمان کہلانے والے ہی بات بات میں شرک شرک کے فتوے لگائیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو مسلمان کو مشرک کہنے والے یہ ناعاقبت اندیش لوگ شرک کی حقیقت سے بھی نابلد ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ بس تھوڑا سا ذہن میں آ گئی بات کہ ارے یہ چیز اللہ کے لیے بھی بولی جاتی ہے، اور یہی چیز اگر اللہ کے علاوہ کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی رسول کے لیے بول دی جائے تو یہ تو شرک ہو گیا۔ حالانکہ مطلقاً ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مثالوں کو جب دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو شرک کی حقیقت سے بھی یہ لوگ بیچارے مسکین، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق دے۔ یہ لوگ نابلد ہیں، بلکہ صرف اپنے مذموم مقاصد کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی اکثریت کو مشرک بنانے کی کوشش میں مشغول رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں کہ دین اسلام تو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آیا ہے، مگر یہ لوگ خوف خدا سے عاری ہو کر
دن رات مسلمانوں پر ہی بے دریغ فتوے بازی کا بازار گرم کیے رہتے ہیں۔ شاید نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کو مشرک بنا کر ہم دین اسلام کی کوئی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ان کو یہ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، کہیے یقیناً غلط فہمی ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مشرک بول دیں گے اور اس طرح ہم توحید کا حق ادا کر لیں گے، اور اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوبوں سے جب لوگوں کو ہم دور کریں گے اور ذرا ذرا سی بات میں ہم لوگوں پر فتوے لگاتے رہیں گے، اور ذرا سی کسی نبی کی، کسی بزرگ کی، کسی اللہ کے نیک بندے کی تعظیم کی تو فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیا، تو اس طرح کرنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی توحید کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے ہم پکے توحیدی ہیں، کہ اس طرح توحید کا اور دین اسلام کا حق ادا ہو جائے گا۔ وہ ہرگز نہیں جانتے کہ ایسا کرنا یہ سراسر ان کی غلط فہمی پر مبنی ہے اور بدگمانی ہے، بلکہ یہ لوگ الٹا اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں، کیونکہ جس طرح شرک کرنا بہت بڑا ظلم و جرم ہے، اسی طرح کسی مسلمان کو مشرک قرار دینا بھی حرام اور بہت بڑا جرم ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء به احدہما، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو یہ کلمہ دونوں میں سے کوئی ایک ضرور لے کر اٹھے گا، یعنی دونوں میں سے کسی ایک پر یہ بلا ضرور پڑے گی کہ کافر جس کو کہا ہے واقعی اگر وہ کافر تھا تو کافر ہو گیا، تو کوئی بات نہیں کہ اس نے کہا تو صحیح کہا، لیکن اگر اس نے اپنے فتوے لگانے میں جلد بازی کی ہے اور لوگوں کو کافر کافر کہتا رہتا ہے اور جسے کہا جا رہا ہے وہ کافر نہیں ہے حقیقتاً، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ مسلمانوں کو بلا وجہ کافر و مشرک قرار دینا خود کافر اور مشرک بننا ہے۔ قابل صد افسوس ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کا راگ الاپنے میں ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، حالانکہ شرک و کفر کا موضوع انتہائی اہم اور نازک ہے کہ ہر عالم دین بھی اس میں گہرائی سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ علماء میں بھی کچھ اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے موضوع پر گفتگو کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، انہی کو یہ حق حاصل ہے، ورنہ عام نوجوان علماء جو زیادہ جن کا تجربہ نہیں ہوتا ان کو بھی اس میں گفتگو اس موضوع پر نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ اپنے بڑے انتہائی سینئر اساتذہ اور اکابر امت سے اس میں رہنمائی دیں۔ شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھا جائے۔ اس کو دوبارہ سنیے کہ شرک کا مفہوم کیا ہے۔ شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی کو اس کے برابر سمجھا جائے، یہ ہے شرک کا مفہوم۔ اس مختصر سی تعریف سے شرک کی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس مختصر تعریف سے شرک کی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کے لیے ادنا سے ادنا ذاتی علم غیب یا ذاتی قدرت یا ذاتی تصرف و اختیار وغیرہ تسلیم کرے تو یہ یقیناً شرک قرار پائے گا۔ یعنی ذاتی سے مراد کیا ہے؟ کہ کسی بھی مخلوق کے لیے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، انبیاء ہوں رسول ہوں اللہ کے محبوبین ہوں، یہاں تک کہ سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، تب بھی ان کے لیے اس طور پہ کسی قدرت کا ماننا، کسی علم کا ماننا، کسی کمال و صفت کمالیہ کا ماننا اس طور پر کہ انہیں جو کچھ حاصل ہے وہ ان کا خود اپنا ہے، ذاتی طور پر ہے، انہیں کسی نے دیا نہیں، اللہ کا دیا ہوا نہیں، بلکہ وہ خود ان کا اپنا کمال ہے، اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا یہ تو یقیناً شرک ہے، کیونکہ کائنات میں کسی کو بھی ذاتی طور پر
اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر کوئی اختیار، کوئی قدرت، کوئی تصرف و اختیار اور کوئی علم غیب، بلکہ کوئی بھی چیز ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ لوگوں نے اور بھی بہت ساری تقسیمیں اس میں کی ہیں، مگر ایک موٹی اور بڑی تقسیم جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک فی العبادت، نمبر 2 شرک فی الذات، اور نمبر 3 شرک فی الصفات، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یا اللہ کی ذات میں یا اس جیسا کسی کو ماننا، یا اس کی صفات میں کسی کو اس جیسا ماننا۔ تو سب سے پہلے ہے شرک فی العبادہ۔ شرک فی العبادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھے، چاہے وہ عبادت نہ بھی کرے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ بھی کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، تو یہ بھی شرک ہے، اور یہ ہے شرک فی العبادہ۔ جیسے مشرکین مکہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے۔ نمبر 2 شرک فی الذات۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا مانے، جیسے مجوس، آگ کی پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، جو 2 خداؤں کو مانتے ہیں، ایک خدا شر کا اور ایک خدا خیر کا، دوسرا شر کا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور نمبر 3 ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات یہ ہے، اللہ کی صفتوں میں کسی کو شریک جاننا، یہ ہے کہ کسی ذات و شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات مانے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ میں جیسی صفات ہیں ایسی اس میں بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ ہوا شرک فی الصفات۔ الحمدللہ مسلمان ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہے۔ وہ شرک فی العبادت میں بھی مبتلا نہیں، نہ وہ شرک فی الذات میں مبتلا ہے، اور نہ ہی وہ شرک فی الصفات میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے، نہ اس کے سوا کسی کو اس لائق جانتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو مانتا ہے، اور نہ ہی اس کی صفات جیسی صفات کسی اور کے لیے تسلیم کرتا ہے۔ تو واضح رہے کہ شرک کی تیسری قسم یعنی شرک فی الصفات کا بغور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ شرک فی الصفات کی تعریف یہ بیان ہوئی کہ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ایسی ہی صفات کسی اور میں تصور کرنا شرک فی الصفات ہے۔ دراصل شرک فی الذات اور شرک فی العبادہ کو سمجھنا تو آسان ہے، لیکن شرک فی الصفات کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کے باعث کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی و مطالب کو غلط طور پر سمجھنے کے باعث خارجیوں، وہابیوں، جو کہ گمراہ فرقہ ہے، انہوں نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام کو مشرک کہا۔ اب آپ کہیں گے اس زمانے میں وہابی تو تھے نہیں۔ ہاں، مگر وہابیوں کی جو اصل ہے کہ جن سے وہابی نکلے ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہابیوں کے باپ دادا، وہ تو وہاں موجود تھے صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے ہی میں پیدا ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشرک کہا، ان پاک مقدس نفوس پر شرک جیسا بہتان عظیم باندھا اور اس کے نتیجے میں خود گمراہ ہوئے۔ آئیے ہم شرک فی الصفات کو قرآن مجید کے اصول کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ نور قرآن کی برکت سے شیطان لعین کے وار سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ شیطان لعین اور اس کے گمراہ ساتھیوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کسی بھی طرح قرآن کریم کے صحیح اصول کو سمجھنے سے قاصر رہے، اس کو نہ سمجھ سکے، تاکہ یہ گمراہ لوگ اپنے اس قول سے، ان کا قول کیا ہے؟ ان کا قول یہ ہے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بندوں کے لیے استعمال کرنا شرک کہلاتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا، ان کا یہ قول، اور وہ اپنے اس قول سے
مسلمان کے دل و دماغ میں اس فتنے کو شرک فی الصفات کا نام دے کر راسخ کرا سکیں. یعنی اگر مسلمان جو ہے وہ شرک فی الصفات کو ٹھیک سے سمجھ لے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے کسی دام میں نہیں آئے گا، ان کے کسی دام فریب میں نہیں آئے گا. ان کا دام فریب جو شرک فی الصفات سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ اور جس طرح کے الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرو، اگر اسی طرح کے الفاظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال ہو جائیں تو یہ شرک ہو گیا اور یہ شرک فی الصفات ہے. جیسے تم اللہ کو یا اللہ کہہ کے پکارتے ہو، اور اگر تم یا اللہ پکارتے ہو تو پھر تمہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یا کا لفظ تم نے اللہ کے ساتھ لگایا ہے. اب یہی لفظ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دو یا کسی اور کے ساتھ تو پھر یہ شرک ہو گیا. حالانکہ ہم آپس میں بھی تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اے بھائی، اے بھائی جان، اے بھائی جان، اے میرے بزرگوں کہتے ہیں نا، تو یہ اے یا ایک ہی چیز ہے. خیر یہ ایک نئی بحث نکل جائے گی، صرف مثال دینے کے لیے میں نے سمجھا. تو یہ جو ان کا وار ہے اور ان کا جو دام فریب ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جیسی بات کسی اور کے ساتھ رکھو گے تو یہ شرک ہو جائے گا. تو اپنے اس دام فریب اور اپنے اس جملے کو اور اپنے اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان کے دل و دماغ میں وہ اس فتنے کو شرک فی الصفات کا نام دے کر راسخ کر دیتے ہیں. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر شرک فی الصفات کو ٹھیک سے سمجھ نہ پائے قرآن کے اصولوں کے مطابق، اور جیسا ہم بتائیں ویسا مان لیں. حالانکہ قرآن مجید میں کئی مثالیں ایسی موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوبین کے درمیان بظاہر لفظاً شرکت پائی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور اپنی بارگاہ کے محبوب بندوں کے لیے بھی استعمال فرمایا. تو اس کے باوجود بھی وہ شرک لازم نہیں آتا. اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسا کیسے کرتا؟ وہ تو شرک سے ہمیں منع فرماتا ہے، کیونکہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے، اچھا دونوں کے لیے، یعنی اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے محبوبین کے لیے بھی ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں بظاہر، مگر اس کے باوجود شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی طور پر ہیں. وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمائی، قرآن پاک میں ذکر کی اور اپنے محبوبین کے لیے بھی ذکر کی، اور پھر بھی شرک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ صفات حاصل ہیں ذاتی طور پر، استقلالی طور پر، اور اللہ اپنے محبوبوں کو کوئی صفت دیتا ہے تو انہیں وہ صفت اور صفات اور خوبیاں اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہیں. لہذا ذاتی اور عطائی کا جو اتنا بڑا فرق ہے تو اس کے بعد شرک کی جڑ خود بخود کٹ جاتی ہے. چنانچہ اب ہم قرآن کریم سے چند مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے شیطان لعین اور اس کے گمراہ ساتھیوں کے مکر و فریب کو سمجھنے کی جو ہے وہ بھرپور مدد ملے گی. یہاں آیت نمبر 1 ہم اس معاملے کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھیں گے قرآن پاک سے. تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 143 143 کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی آدمیوں پر بہت مہربان رحم والا ہے، رحمت فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے یہ صفت ذکر کی کہ اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پھر آگے فرماتا ہے کسی اور آیت میں، وہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا مشکل اور بار گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر کمال مہربان رحم فرمانے والے ہیں. اب دیکھیے، رحیم اللہ بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہیں، لیکن اللہ کا رحیم ہونا، رؤوف ہونا، مہربان ہونا وہ ذاتی طور پر ہے، اور اللہ کے رسول کے اندر ان صفات کا ہونا یہ اللہ کی عطا کے طور پر ہے. غور کیجئے کہ ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی رؤوف الرحیم ہے،
اور دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رؤوف و رحیم ہے۔ اس سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ شرک فی الصفات نام ہے صفات میں برابری کا، تو یہ صفات تو ایک جیسی ہو گئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی برابری نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کا رؤوف و رحیم ہونا ذاتی طور پر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رؤوف و رحیم ہونا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ دیا تو یہ فرق ہو گیا، پھر برابری نہ رہی، اور جب برابری نہ رہی تو شرک بھی نہ رہا۔ اگلی مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 66 ہے، فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ خود سے غیب نہیں جانتے، آپ فرما دیجئے کہ خود سے غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، یعنی زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ خود سے کوئی غیب نہیں جانتے، کوئی پوشیدہ بات نہیں جانتے، مگر صرف اللہ۔ یعنی ذاتی طور پر اگر کوئی جانتا ہے، کسی کے بتائے بغیر اگر کوئی جانتا ہے غیب کی باتیں تو وہ صرف اللہ ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ کیا ارشاد فرمایا، یہاں ہے آیت سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اوپر کیا فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ خود قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ میں اپنے غیب کو بتانے، اپنے غیب کے علم کو، اپنے غیب کے علم پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے ان کے جن سے میں پیار کرتا ہوں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنے رسولوں میں سے انہیں علم غیب عطا فرماتا ہوں۔ تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک آیت کو مانیں اور دوسری کو نہ مانیں۔ تو معلوم تو کیا ہوا، معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں دونوں آیتوں کو ماننا ہے، اور اس طرح ماننا ہے کہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ تو جہاں فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذاتی طور پہ نہیں جانتا، ہاں اللہ کے بتائے سے جان سکتا ہے۔ اور دوسری آیت میں خود فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنے رسولوں میں سے غیب کی بات بتاتا ہوں۔ تو پھر جب اللہ نے بتا دی تو وہ اللہ کی عطا ہو گئی، تو پھر دونوں آیتوں میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء اہل سنت ہمیشہ سے یہ باطل فرقوں کو بتاتے آئے، کہتے آئے کہ قرآن کو ماننا ہے اس طور پر کہ سارے قرآن کو ماننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو اپنے مزاج کے مطابق مان لیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں۔ اسی کی طرف قرآن پاک نے ارشاد فرمایا نا، اور اشارہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم قرآن کے کچھ حصے کو مانو گے، کچھ حصے کو چھوڑ دو گے، اس کا انکار کر دو گے۔ تو ایسا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ جو قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑنا، پورے قرآن پر ایمان لانا ہے 100%، لیکن اس طرح ایمان لانا ہے کہ ہم قرآن کو آپس میں، قرآن کی آیتوں کو ٹکراؤ نہیں کہتے، بلکہ ہم جو ہے وہ آپس میں قرآن پاک کی تطبیق ایسے بیان کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، کہ وہ تطبیق بھی ہو جائے اور دونوں آیتوں پر اور دونوں مختلف مواد پر عمل بھی ہو جائے۔ ان دونوں ابھی جو دونوں آیتیں پڑھی گئی، ان دونوں آیتیں قرآن کریم کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ حقیقی طور پر غیب جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا، اور جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی غیب جانتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، لیکن دونوں میں برابری نہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے ہے۔ جب یہ فرق ہو گیا تو دونوں میں برابری ہرگز ہرگز نہ رہی۔ تیسری مثال قرآن پاک سے شرک فی الصفات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 11، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا مددگار اللہ ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، تو یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ ورنہ دیکھیے کہ دنیا میں ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ طالب علم ٹیچر سے مدد لیتا ہے، ٹیچر اپنے بڑوں سے مدد لیتا ہے، چھوٹے بچے اپنے والدین سے مدد لیتے ہیں، تو ہر ایک کو کسی نہ کسی کی طرف سے ہیلپ کی ضرورت رہتی۔ تو اگر یہ کسی کی مدد کرنا یا کسی کے کام آنا یہ شرک ہوتا تو پھر ہم یہ پوری کائنات میں کوئی بھی مسلمان باقی نہ، سب مشرک ہو جاتے۔ تو شرک کا مطلب یہ نہیں، کسی کو مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شرک ہو گیا، بلکہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو وہ اس کی ذاتی پاور سے کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی کوئی مدد حاصل ہوگی تو وہ اللہ کی دی ہوئی پاور سے مدد کر سکے گا۔ تو اسی پاور کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شیئا للہ، اسی کی پاور سے ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہماری جو مدد فرمائیں گے تو اسی پاور سے مدد فرمائیں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص دے رکھی ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے سرکار غوث اعظم، اے ہمارے آقا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پاور دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے، مخلوق کی اعانت کے لیے آپ کو جو پاور اور جو طاقت و قدرت دی ہے، جو اختیار دیا ہے، آپ اس میں سے ہمیں کچھ دیجیے، یعنی ہماری مدد فرمائیے۔ اور حقیقتاً یہ اولیاء کو اور انبیاء کو پکارنا مدد کے لیے یہ توسل ہی کی ایک صورت ہے، یہ وسیلے ہی کی ایک صورت ہے کہ کنیکشن وہیں اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے۔ کنیکشن ان حضرات محترم اور ان حضرات سے قدسیہ کے پاس جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور ہمارے پاس ان حضرات کی طرف سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 11 میں کہ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیرا والملائکۃ بعد ذلك ظہیر۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، یہاں بھی یہی فرمایا، مگر پھر ساتھ میں فرمایا اور جبریل اور ایمان والے بھی، یہ بھی مددگار ہیں، اور اللہ اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، یہاں ایک اہم نقطہ ہے۔ ہاں، یہ جو شرک فی الصفات کا ہم بیان پڑھ رہے ہیں، اس کی قرآن پاک سے جو آیات، قرآن کریم کی آیات سے جو اس کا مفہوم ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد اس کا وہ حصہ کہ جس کا تعلق حدیث مبارکہ سے ہے اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شرک ہونے یا نہ ہونے میں زندہ، فوت شدہ، نزدیک اور دور، نزدیکی اور دوری کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اگر دور سے پکارنا ہی شرک ہو تو کیا کسی بت کو قریب سے پکارنا شرک نہیں ہوگا؟ اسی طرح جو لوگ فرعون کو الہ یعنی خدا سمجھ کر اسے پکارتے تھے وہ بھی مشرک ہی تھے، اگرچہ فرعون زندہ اور ان کے قریب تھا، اور وہ فرعون کو ما تحت الاسباب ہی پکارتے تھے۔ اصل میں یہ بات اس لیے کہی گئی کہ ہمارے زمانے میں کچھ نادان لوگ ایسے بھی ہیں کہ آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو پکاریں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو جائز ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد لے لیں تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، ہم تو یہ تو زندہ ہے نا، زندوں سے مدد مانگنا، زندوں کو پکارنا جائز ہے۔ جب ہم کہیں مدد یا رسول اللہ، جب ہم کہیں یا رسول اللہ المدد، جب ہم کہیں یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ زندہ جو ہے وہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ہاں مردہ کو تم پکارو گے تو وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ تو شریک حقیقتاً اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا،
زندہ اور مردہ ہونے میں، دور اور نزدیک ہونے میں کوئی فرق نہیں. جو حکم کسی ایک مخلوق کے ساتھ لگے گا وہی ساری مخلوق کے ساتھ بھی لگے گا شرک ہونے کے اعتبار سے. تو یہ جو کہنا ہے کہ دور سے پکارو تو شرک ہو جائے گا، قریب جا کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر انور کے پاس جا کے السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. یہ نادانی ہے اور کم علمی ہے اور اپنے دماغ کو جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرنے والی بات ہے، اپنے سینے میں تنگی پیدا کرنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو انشراح قلبی عطا فرمائے، اور علماء اہل سنت و جماعت کا سچا عقیدہ جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے اس پر گامزن رہنے اور اسی پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو دوری اور نزدیکی کا کوئی فرق نہیں. جس طرح دور والا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح قریب والا بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. جس طرح قریب والے کو پکارنے اور اس سے مدد مانگنے میں کوئی شرک نہیں ہے، اسی طرح دور والے کو بھی پکارنے اور اس سے مدد مانگنے میں بھی کوئی شرک نہیں. جس طرح زندہ آدمی کو پکارنے اور اس سے مدد لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی طرح جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو مقدس لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو پکارنے اور ان کے وسیلے سے دعا کرنے یا توسل کے طور پر ان کو مدد کے لیے پکارنے، جو اللہ نے ان کو پاور دی ہے اس سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی شرک والی بات نہیں ہے. اب یہ مسئلہ کہ بھئی وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ہماری بات کیسے سنیں گے اور ہماری آواز ان تک کیسے پہنچے، یہ ایک لمبی بحث ہے جس کا اگلے چیپٹرز جو آئیں گے، اگلے ابواب ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے حیات الانبیاء سے متعلق. تو دراصل شرک کا تعلق عقیدے اور نظریے سے ہے. جسے پکار رہا ہے اسے الہ، خدا، معبود یقین کرتا ہے تو یہ شرک ہے. یعنی جسے پکارے تو اس طور پہ پکارے کہ میں خدا کو پکار رہا ہوں، یعنی اس کو خدا سمجھ کے یا عبادت کے لائق سمجھ کے پکارے تو یہ شرک ہے. چاہے دور سے پکارے چاہے نزدیک سے، ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب، زندہ ہو چاہے فوت شدہ ہو. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَلَا تَدْعُ مع اللہ الہا آخر، کسی کو اللہ کے ساتھ خدا سمجھ کر مت پکارو. یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کیا سمجھ کے؟ الہا آخر، اللہ سمجھ کے نہ پکارو. ویسے پکارنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 88 ہے. اگلی آیت شرک فی الصفات کو سمجھنے کے، میں نے آپ سے کہا تھا 3 آیتیں ہیں، مگر یہاں 3 نہیں بلکہ 5 آیتیں ہیں جن سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. لیکن چونکہ اب ہمارا وقت کافی ہو گیا تو درس کو ہم یہیں موقوف کرتے ہیں. انشاءاللہ آیت نمبر مثال نمبر 4 اور 5 اگلے درس میں سنیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلی ہیڈنگ ہے شرک کی حقیقت حدیث نبوی کی روشنی میں، اور اس کے بعد پھر اگلی ہیڈنگ ہے شرک کی حقیقت اقوال علماء کی روشنی میں. پھر اس کے بعد خلاصہ کلام اور جو ہے وہ اختتام چیپٹر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اسے مضبوط طریقے سے پکڑ کر اسی پر اپنا عقیدہ اہل سنت برقرار رکھنے اور اسی پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا